اس وقت امت جن حالات سے گزر رہی ہے، جس طرف بھی نظر اٹھاتے ہیں اس طرف مایوسی نظر آتی ہے۔ دیکھتے ہیں احکام شریعت کو تو سوچتے ہیں اس کا نفاذ کیسے ہوگا، دیکھتے ہیں مسلمانوں کی معیشت کو تو سوچتے ہیں ان کے حالات کیسے درست ہوں گے، دیکھتے ہیں اپنے معابد اور مساجد اور دینی شعبوں کو تو سوچتے ہیں ان کی حفاظت کیسے ہوگی۔ امت کے پاس اپنی ہر آسمانی اور زمینی اور اس درمیان کے رہنے والی تمام مخلوقات سے جو امت کے پاس اپنی حفاظت کا اور مدافعت کا اور ملائکہ کو نازل کرانے کا جو بنیادی ذریعہ اور سبب تھا، امت اس کو بھلا بیٹھی ہے، چھوڑ بیٹھی ہے۔ جب تک خدا کی قسم امت دعوت پر نہیں آئے گی، امت اپنے دینی امور یا دنیاوی امور میں اللہ سے مدد نہیں لے سکتی۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، قرآن احادیث اس سے بھرے ہوئے ہیں، ذرا آنکھ کھول کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر دعوت کو کسی ایک طبقے کا اپنا کام سمجھ کر امت نے اس سے اعراض کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کا استقبال نہ کیا تو یاد رکھو کہ وہ تمام نصرات غیبیہ جو امت مسلمہ اور امت مسلمہ کے اسلام کی حفاظت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اللہ سے غیبی نصرتوں کے نازل کرانے کے لیے کر کے گئے ہیں، امت ان اسباب کو بالکل چھوڑ بیٹھے گی اور غیبی نصرتوں سے محرومی اور غیبی نصرتوں کا نازل نہ ہونا امت کو یہاں پہنچا دے گا کہ اب مسلمان لاوارث ہے، مسلمان مجبور ہے، مسلمان معذور ہے، مغلوب ہے۔ نہیں، خدا کی قسم، جب ان کی تعداد انگلیوں پر گننے کے قابل تھی، جب یہ اکثریت پر غالب تھے، جب ان کی تعداد کو سمیٹنا مشکل ہے تو پھر یہ مغلوب کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فرماتے تھے کہ باطل کے مقابلے پر جو غیبی نصرتیں نازل ہوئی ہیں، اس کی شرط، اس کے اصول اور اس کے لیے سب سے بنیادی ذریعہ وہ دعوت اور عبادت کو کما حقہما، ان دونوں کے حق کے ساتھ جمع کرنے پر ہے، ان دونوں کے حق کے ساتھ جمع کرنے پر ہے۔ جب یہ امت دعوت اللہ کو چھوڑ بیٹھے گی، اس لیے کہ افراد کا اس نسبت سے محنت کر لینا یہ امت کا دعوت پر مجتمع ہونا نہیں ہے، بلکہ باعتبار امت کے، کیونکہ یہ امت نبی کی نائب ہے، نیابتاً اس امت کے ذمے دعوت اللہ نیابتاً اس امت کے ذمے ہے۔ اس لیے یہ بات سب سے پہلے عرض کرتا ہوں کہ دعوت اور عبادت ان دونوں کا جمع کرنا یہ اللہ رب العزت کی غیبی نصرتوں کے نزول کا اصل سبب ہے۔ اگر امت نے دعوت چھوڑ دی، یاد رکھنا محض انفرادی عبادات پر غیبی نصرت نازل نہیں ہوگی، یہ پکی بات ہے۔ محض انفرادی عبادات پر غیبی نصرت نازل نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ اس امت کے ذمے صالحین کی محنت سے آگے بڑھ کر
انبیاء علیہ السلام کی محنت سے آگے بڑھ کر اس امت کے ذمے سید الانبیاء علیہ السلام کا میدان محنت ہے. اگر یہ امت اس میدان محنت پر نہیں ہے، اگر یہ امت اس میدان محنت پر نہیں ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس امت کی مدد باعتبار انبیاء کے بھی نہیں ہوگی، باعتبار صلحاء کے میدان کے بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ امت محمد علیہ السلام ہے. اس امت کی مدد اور نصرت جو ہوگی وہ اس میدان محنت کے اعتبار سے ہوگی جس میدان محنت والے نبی کی امت ہے. پوری بات حضرت کی نقل کر رہا. حضرت فرماتے تھے اگر یہ امت صالحین کی محنت سے، اگر یہ امت صالحین کی محنت سے امت کے مسائل کو حل کرانا چاہے تو کبھی نہ ہوں گے. اگر یہ انبیاء علیہ السلام کے طریقے محنت سے، ان کے میدان محنت سے امت کے مسائل کو حل کرانا چاہے کبھی نہ ہوں گے. اس امت کی مدد اور نصرت کے لیے سب سے بنیادی چیز وہ طریقہ محنت ہے اور وہ میدان محنت ہے جو میدان محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا. ہم نے عرض کیا کہ دعوت یہ اصل بنیادی شرط ہے، دعوت یہ بنیادی شرط ہے غیبی نصرتوں کے نازل ہونے کی. اللہ نے قرآن میں شرط لگائی ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو وہ تمہارا مددگار بھی ہے اور تمہارے قدموں کو جمانے والا ہے. شرط لگائی اللہ نے ان تنصروا اللہ ینصرکم. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کا ملفوظ ہے کہ اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے. دیندار ہے، دین کا مددگار نہیں ہے. اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ امت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب منصور ہوگی، مدد جب کی جائے گی جب یہ دعوت اور عبادت کو اس طرح جمع کر لے جس طرح صحابہ کرام نے ان دونوں کو برابر جمع کر کے دکھلایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پیغام کسی بادشاہ کو بھی بھیجا ہے اس لیے کہ آپ کی بعثت ساری امت کی طرف ہے، آپ کے لیے ایک وزیر کو، ایک فقیر کو دعوت دینا برابر ہے. آپ نے بادشاہوں کو بھی دعوت دی ہے. اس دعوت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پیغام نہیں بھیج دیا بلکہ جماعت بنا کر بھیجی ہے. جماعت بنا کر بھیجی ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جب تک مسلمان بذات خود دعوت نہیں دے گا، جب تک مسلمان بذات خود دعوت نہیں دے گا اس وقت تک یہ اپنے دین میں آنے والی مشکلات میں اللہ کے یہاں معذور نہیں سمجھا جائے گا. کسی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دینا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ذمہ داری کے پورا ہونے اور عذر کے پیش کرنے کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے، ہرگز کافی نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ پیغام پہنچانے کے بہت ذرائع ہیں، اس سے ذمہ داری ادا ہو جائے گی. نہیں، خدا کی قسم، خدا کی قسم اگر اس سے ذمہ داری ادا ہو جاتی تو آج امت وہ غیبی نصرتیں 10 صحابہ کے بقدر دیکھتی اور امت عمل پر اجر 50 صحابہ کے بقدر پاتی. یہ میں نے 2 حدیثوں کا مفہوم عرض کیا ہے. اگر خود دعوت دیے بغیر کسی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا اللہ رب العزت کے یہاں معذرت کے قبول ہونے کے لیے کافی ہوتا، جبکہ وہاں ایک صحابی کی مدد کے لیے ایک مشرک بھی
ایک مشرک بھی فرشتے کا مشاہدہ کر لیا کرتا تھا، بار بار کہتے رہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے تو نے نہیں باندھا ہے، مجھے تو نے نہیں باندھا ہے، تیرے ساتھ ایک اور تھا جس نے مجھے باندھا ہے، تو اتنا کمزور پستہ قد ہے، میں تیرے قابو آنے والا نہیں تھا، تیرے ساتھ دوسرا تھا جس نے مجھے باندھا ہے۔ صحابی کہتے ہیں قسم کھا کر کہ میں نے تنا باندھا ہے۔ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت کے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ کے طریقہ محنت سے ہٹ کر کسی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا اللہ کے یہاں ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے کافی ہو جاتا، تو خدا کی قسم 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد اور 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کو اجر، یہ دونوں حدیثیں ملتی ہیں روایتوں میں کہ اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے اس امت کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ کے طریقہ محنت سے ہٹ کر کسی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا اللہ کے یہاں ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے کافی ہو جاتا، تو خدا کی قسم 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد اور 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کو اجر، یہ دونوں حدیثیں ملتی ہیں روایتوں میں کہ اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے اس امت